میں بندہ بن کر جیوں گا، خدا بن کر نہیں۔ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جانا چاہیے، میں جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے۔ میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، مرضی مولا از ہما اولا۔ یہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی کے طور پر نقل کیا گیا ہے، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، جو میری آزمائش پر صبر نہ کرے، جو میری نعمت پر شکر نہ کرے، میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کرے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم دینی بہنوں، عزیز طالبات، قابل قدر معلمات اور معزز خواتین، کسی بھی عمل کو ہلکا سمجھنا محرومی کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ آدمی کسی عمل کو ہلکا سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنے لگتا ہے۔ آدمی کی ساری ترقی علم کے بعد عمل سے ہوا کرتی ہے۔ علم کی حقیقت ہی عمل ہے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ایک موقع پر علم کی حقیقت بتلاتے ہوئے فرمایا، گزشتہ لوگوں کا عمل آنے والوں کا علم بن جاتا ہے، پچھلے لوگوں کے معاملات اگلے لوگوں کے معمولات بن جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ کا علم بن گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ایسا فرمایا۔ صحابہ کا عمل تابعین کا علم بن جاتا، تابعین کا عمل تبع تابعین کا علم بن جاتا ہے۔ گزرے ہوئے لوگوں کا عمل آنے والوں کے لیے علم بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میستری کا فن جب تک عمل میں نہ ہو، ڈاکٹری کا فن جب تک عمل میں نہ ہو، اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ قرآن اور حدیث کا علم جب تک عمل میں نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی مددیں کیسے متوجہ ہوگی؟ سیڑھیاں گننے سے آدمی اوپر کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا، سیڑھیاں چڑھنے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تقوی کے مراتب جان لینے سے آدمی متقی نہیں ہو جاتا، دواؤں کا نام جان لینے سے بخار ختم نہیں ہو جاتی، مشقت اٹھانا پڑتا ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے، تب جا کر حلق کے نیچے اترنے کے بعد دوا کام میں آتی ہے، طبیعت اچھی ہوتی ہے اور شفا حاصل ہوتی ہے۔ دوا کا نام جان لینے کے بعد دوا کو حلق کے نیچے اتارنے کا عمل نہیں کیے تو پھر ہرگز ہم کو اس بیماری سے شفا نہیں ملے گی۔ اسی طرح صبر کا علم صبر کا انعام نہیں دلائے گا۔ صرف صبر کے بارے میں تقریر کر لیے، صرف تقوی کے بارے میں تقریر کر لیے، صرف پردے کے بارے میں بیان کر لیے، لیکن وہ عمل میں نہیں رہا تو پھر جو انعام ملنا چاہیے، جو اس کی فضیلتیں حاصل ہونی چاہیے، وہ ہرگز نہیں ملیں گی۔ لیکن آدمی ہر مرحلے میں سوچنا چاہیے، جو بول رہا ہوں کیا وہ عمل پیرا بھی ہو رہا ہوں۔ بہت بڑے اللہ والے فرمایا کرتے تھے، پیٹرول سے بھرا ہوا ٹینکر پیٹرول پمپ جا رہا ہے، اس سے پوچھا گیا پیٹرول سے بھری ٹینکی آپ کے پیٹ پر رکھی ہوئی ہے اور آپ کیوں پیٹرول پمپ جا رہے ہو؟ اس نے کہا، پیٹ پر تو بہت ہے، پیٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پیٹ پر تو بہت کچھ ہے لیکن پیٹ میں کچھ نہیں ہے، اور میری گاڑی پیٹ والے پیٹرول سے چلتی ہے، پیٹ والے پیٹرول سے نہیں چلتی۔ کتنی اچھی مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں۔ سمجھ میں بات یہی آئی ہے، زبان پر تو بہت علم ہے، عمل میں علم نہیں ہے، وہ علم عمل میں نہیں اترا ہے،
تو پھر یہی مثال ہے، پیٹھ پر علم آ جانے سے جنت میں نہیں جائیں گے، پیٹ میں یعنی عمل زندگی میں آ جانے سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بیڑا پار ہوگا وہ عمل والے علم سے پار ہوگا، عقل والے علم سے نہیں پار ہوگا۔ محنتیں، کوششیں اس کی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے اٹھانے اور دفنانے کی فضیلت کو سنا تو بے قرار ہو جاتے اور اپنی زندگی میں اس عمل کے اعتبار سے جو کوتاہی ہوئی اس پر افسوس کرنے لگے۔ بازار میں خاص تسبیح پڑھ لے، 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب، بازار میں گئے تسبیح پڑھ کر آ گئے۔ اس طرح جو بھی بات سنا فوراً وہ صحابہ کا معمول یہ رہا، سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، سنا اور ہم نے فوراً عمل کر لیا۔ جس مجلس میں رشتہ کاٹنے والا ہوگا اس کی نحوست سے سارے اہل مجلس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب سنا، حیات الصحابہ دوسری جلد میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک صحابی فوراً اس مجلس سے اٹھ کر گئے، جا کر اپنی خالہ کے پاس معافی تلافی کر کے آ گئے۔ اس قدر عملی زندگی کی طرف توجہ دینے والے لوگ وہ صحابہ تھے، وہ آئینہ تھے ہمارے لیے۔ ہم ان کو آئیڈیل بنا کر اسی طرح علم سنتے ہی فوراً عمل کرنے والے بن جانا چاہیے۔ آئینہ سامنے رکھتے تھے اپنے کو دیکھنے کے لیے۔ لوگ بیان سنتے ہیں دوسروں کو سدھارنے کے اور سنانے کے لیے، ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں اپنے علاج کے لیے، لوگ بیان کے لیے وقت نکالتے ہیں لوگوں کے علاج کے لیے، حالانکہ آئینے میں اپنے کو پھوڑے پھنسی اپنی بیماری دیکھنا چاہیے ہوتا ہے، اپنے پھوڑے پھنسی کو دیکھنا چاہیے ہوتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے اپنا مرض سنانا چاہیے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی دین کی بات اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سنے۔ بولنے والوں نے بھی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا اور سننے والوں نے بھی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا، تو کس قدر محرومی کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے علم تو بہت آ گیا، گزشتہ کی 2 مجلسوں میں بلکہ 1 مجلسوں میں ایمان کے کمزور ہونے کے تقاضے بھی سن لیے، اس سے پہلے کی مجلسوں میں غیبت کی برائیاں بھی سن لیے، اور بہت سارا علم تو ہم کو آ رہا ہے، لیکن کیا عمل بھی ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑی سوچنے کی اور حساب لینے کی چیز ہے۔ بڑی دولت ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کو ایسا مان لینا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ آخرت، برزخ، قیامت، اللہ تعالیٰ کی اپنائیت کا معاملہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بڑے دواخانے قائم کیے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلایا، ایمان نہیں ہے، اس کی نیکی آخرت میں معتبر نہیں ہوگی۔ ایمان بڑی دولت ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں رہ کر آئے تھے، وہاں کے حالات سنایا کرتے تھے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کی بات نقل کرتے ہیں کہ لوگ وہاں کے رہنے والے انگریز کی تعریف کرتے ہیں، تو شیخ الہند فرماتے تھے کہ کافر کے کیا اخلاق ہو سکتے ہیں، وہی اخلاقیات معتبر ہیں جو ایمانیات کی بنیاد پر ہو، وہ اخلاقیات کا کوئی اعتبار نہیں جس کی بنیاد ایمانیات پر نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اخلاق ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ بیکار ہے، ایمان ہے، اخلاق نہیں ہے، یہ بھی بیکار ہے۔ ایمان بھی ہو، اخلاق بھی ہو، یہ کامیاب ہے۔ جتنا ایمان بنتا ہے اتنا گمان بڑھتا ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کو اللہ سے بھی حسن ظن دیتے ہیں اور مخلوق سے بھی حسن ظن دیتے ہیں۔ اللہ کی عظمتیں بڑھ گئی، امیدوار بناتا رہا، ایمان والے کی عظمت دل میں بڑھ گئی، اس کی حقارت دل میں آنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ سے حسن ظن، مخلوق سے حسن ظن،
آدمی کے اوپر ناقابل بیان خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سے بھی اچھی امیدیں رکھیں اور مخلوق سے بھی اچھی امیدیں رکھیں، یہ آدمی کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا تو بندہ اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، بدگمان بنا بیٹھا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو بے ایمان والوں کو اللہ سے امید نہیں ہے۔ تو جیسا ایمان ہوتا ہے ویسا گمان ہوتا ہے، جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا گمان بھی کمزور ہوتا ہے، اور اللہ سے بدگمانی آدمی سے جینے کا حوصلہ چھین لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید جینے کی آمنگ پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ان کا کوئی فیصلہ محبت سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ ودود بھی ہے، اللہ ودود ہے۔ تو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تجویز کی زندگی نہیں بلکہ تفویض کی زندگی گزاروں گا، میں بندہ بن کر جیوں گا، خدا بن کر نہیں۔ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جانا چاہیے، میں جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے۔ میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، مرضی مولا از ہما اولا، یہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی کے طور پر نقل کیا گیا ہے، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، جو میری آزمائش پر صبر نہ کرے، جو میری نعمت پر شکر نہ کرے، میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کرے۔ جھٹکا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، جو میری آزمائش پر صبر نہ کرے، جو میری نعمت پر شکر نہ کرے، وہ میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کرے۔ جب تنہائی پاک ہو جائے اور تمنائیں بدل جائیں تو تب سمجھنا چاہیے کہ اللہ مل گیا ہے۔ جب تک تنہائیاں ناپاک ہوں اور تمنائیں گندی ہوں تو سمجھنا چاہیے اللہ اس دل میں آیا ہی نہیں ہے، یہ دل شیطان کا گھر بن گیا ہے، یہ دل خبیثوں کا گھر بن گیا ہے، فرشتوں کے آنے کا اور اللہ کی معرفت کے حاصل کرنے کا اور اللہ کے مسکن نہیں بنا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ میری تنہائیاں کتنی پاک ہے اور کتنی ناپاک ہے۔ ایک سیدھے سادے مہمان کو بلانے کے لیے جگہ صاف رکھی جاتی ہے، اور جتنے بڑے مہمان کو بلایا جاتا ہے اتنے زیادہ سڑکوں کو سجانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے دل میں آنے کے لیے کس قدر مجلح دل ہونا چاہیے۔ بچہ پلیٹ لے کر آیا، پلیٹ میلی ہے، گندی ہے، خراب ہے، چلم لگی ہوئی ہے، تو ماں اس پلیٹ کو نکال لیتی ہے، دھو دیتی ہے، بعد میں کھانا ڈالتی ہے۔ تو پھر اللہ جب اس دل میں آنا ہے تو اس دل کو کس قدر بنانا چاہیے، کس قدر پاک کرنا چاہیے۔ ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، میں اچھا بیان کر دیتا ہوں، ایمان پر تو میں مضبوط ہوں، ایمان والا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایمان کی جگہ تو دل ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ آدمی اپنی کوئی رائے نہ رکھیں اللہ کے فیصلے پر۔ کیا مطلب؟ اللہ کے فیصلے پر اپنی کوئی منمانی نہ چلائیں، اپنی کوئی رائے نہ چلائیں، نہ یہ حال اچھا ہے نہ وہ حال اچھا ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس واسطے جس حال میں اللہ رکھیں وہی حال اچھا ہے، اسی کو اپنے لیے نعمت سمجھنا چاہیے۔ اتنا ایمان تو فرض ہے جس سے گناہ سے بچ سکیں، اتنا ایمان تو سیکھنا چاہیے جس سے گناہ سے بچ سکیں۔ گناہ کا ایک ہی حل ہے، اس کو 100% طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے۔ تھوڑا کروں گی، تھوڑا کروں گا،
چھپ کر کروں گا، جوانی تک کروں گا، شادی ہونے کے بعد نہیں کروں گا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ گناہ فوراً چھوڑ دینا ہی گناہ کا حل ہے۔ ایمان کا کمال گناہ کی نفرت دل میں پیدا کرتا ہے۔ جیسے آدمی کو گوبر سے نفرت ہوتی ہے، عورتوں کو ریت سے نفرت ہوتی ہے، غلاظت سے نفرت ہوتی ہے، اسی طرح پکے مومن کو گناہ سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ دعا میں مانگا گیا اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ کتنی دعائیں ہم گزشتہ کی مجلس میں آپ حضرات کو سنائے ہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کتنی باکمال خواتین ہیں وہ جو گزشتہ جمعہ میں سنائی گئی دعاؤں کو لکھا ہو اور روزانہ پڑھا ہو، کیسے ہیں وہ، سنتے ہی فوراً عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جب ہم دعاؤں میں کہتے ہیں اے اللہ کفر سے، فسق سے کراہت عطا فرما، ناپسندگی عطا فرما، نگاہوں میں اس کی گندگی کو جمع کر دیجئے۔ کس کی گندگی کو؟ کفر کی گندگی کو، فسق کی گندگی کو دل میں جما دیجئے۔ جب ان کی گندگی دل میں جم گئی، جب ان کی نفرت دل میں آ گئی، تو پھر ہم اس سے بچ جائیں گے، اوائڈ کریں گے۔ انہوں اچھے نہیں ہیں، ان سے نہیں بات کرنا، تو بازو سے چلے جاتے، ارے انہوں نے اچھے نہیں ہے کہتے، فلاں جنے بولے، کیوں ہم ان سے بات کرنا۔ اسی طرح جب کفر کو، فسق کو اپنے دل میں یہ نفرت والی چیزیں ہیں جب سیکھ لیں گے، جب دل میں بات لا لیں گے، تو پھر ان چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایمان کے سارے شعبوں کے ساتھ، ایمان سارے صفات کے ساتھ، ایمان سارے فروق کے ساتھ ٹٹولا جاتا ہے۔ روایتوں میں ہے قرآن سیکھو، اسے پڑھو، فرائض میراث کا علم سیکھو اور اسے پڑھو۔ ایک زمانہ آئے گا لوگ دین کی موٹی موٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے، ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں گے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ منتخب حدیث میں علم کے عنوان کے تحت روایات موجود ہے۔ حضرت خلیفہ مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال کی علامتیں، شاید میں اپنے والد کو اتنا اچھا نہیں جانتا، اپنے دادا کو اتنا اچھا نہیں پہچانتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا اور ان شخصیتوں کا تعارف کروایا ہے۔ آپ میں سے میں اگر پوچھ لیا آپ کے باپ دادا کا کیا نام ہے، آپ کے نانی کے دادی کا کیا نام ہے، کوئی نہیں بتا پائیں گے۔ یا پھر آپ کے دادی کے دادی کا کیا نام ہے، نسب نامہ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کوئی نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری علامتیں بتلا دی ہے مہدی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور دجال کے علامتیں بتلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان سیرت پاک میں لکھا ہوا ہے۔ کتنا وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان سب کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ اپنے خاندان سے اتنے متعارف نہیں تھے جتنا ان شخصیتوں سے متعارف تھے۔ اسی طرح مدارس جانے کے لیے نشان منزل بناتا ہے، سنگ میل بتلاتا ہے، اتار چڑھاؤ، لیفٹ رائٹ بتلاتا ہے۔ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کو بتلایا ہے۔ ایک آدمی سے پوچھیں آپ حیدرآباد میں رہ کر آئے ہیں، مجھے چار مینار جانا ہے، کیا آپ بتلا پائیں گے رستہ؟ تو آرام سے بتلا دے گا، فلاں نمبر کی بس چڑھ جائیے یا ریپیڈو بک کر لیجئے، وہاں سے وہاں اتریے، وہاں سے لیفٹ جائیے، رائٹ جائیے، اتنا سب کچھ بتلا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیامت تک آنے والے پورے فتنے بتلا دیے ہیں۔ کتنے ایسے خواتین ہیں جو ان فتنوں کو جان رہی ہو اور ان فتنوں سے بچنے کے خاطر ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتی ہو۔ معمول بنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم کو بچائیں۔ بہرحال ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ جسے دجال قتل کرے گا، زندہ کرے گا، وہ کہے گا سامنے کھڑے ہو کر
کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر قتل نہیں کر سکتا۔ اگر واقعی خدا ہوتا دجال تو وہ مختار کل بھی ہوتا، پھر دوبارہ قتل کا اختیار بھی اس کو مل جاتا، نہیں کر سکے گا۔ دجال کو اتنی طاقت ہی نہیں رہے گی، ایک آدمی کو ایک مرتبہ قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن نہیں کر پائے گا۔ یہ دجال کی علامت ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا، اس لیے اللہ کے غیر سے امیدیں جڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے غیر سے امیدیں بدترین قسم کا عذاب ہے۔ انبیاء دعا کرتے تھے، اللہم ثبت رجاءک فی قلبی وقطع رجائی عمن سواک۔ اللہ سے امید ہو، غیر کی طرف امید کی کوئی لہر پیدا نہ ہو۔ اللہ سے امید ہو، اللہ کے غیر سے کوئی امید نہ ہو۔ اللہ کے غیر سے آدمی کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے تو اللہ سے جڑ جاتی ہے۔ کیا سمجھے؟ جب آدمی کی امیدیں اللہ کے علاوہ مخلوق سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ آدمی کی امیدیں اللہ سے جڑ جاتی ہے۔ مثال 4-5 ہاسپٹلوں میں دکھا دیے، تروپتی میں، حیدرآباد میں، بنگلور میں، سب جگہ ڈاکٹر ساری کہہ دیے تو آخرکار کہاں جڑ جائے گی اب یہ امید؟ اللہ کے سامنے رونے لگ جائیں گے۔ سب ڈاکٹروں نے ساری کہہ دیا، اب ایک ہی در کھلا ہے، وہ اللہ کا در ہے۔ تو میری بہنوں، اتنے مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اللہ کا ملنا یہ زیادہ بہتر ہے یا اس سے پہلے ہی ہم اللہ کو پہچان لیں یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا چاہیے، اللہ کے غیر سے امیدیں ختم کر لینا چاہیے۔ اور دینے والے تو اللہ ہیں، دینے والے سے امید رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ مخلوق سے کیا امید؟ مخلوق دے گی تو تانے بھی دے گی، مخلوق دے گی تو احسان بھی کرے گی۔ 4 پیسے دے دیں گے، 50 جنوں کو بول لیتے پھریں گے۔ 4 ڈیکسیں لگا کر مدرسے کو دے دیں گے، پورا محلہ چرچا ہو جائے گا۔ 4 کچھ بچیوں کو جمع دیں گے تو پورا محلہ، پورا گاؤں پرچار کریں گے۔ یہ مخلوق کی عادت ہے، لیکن خالق کی عادت نہیں ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک کھلائے گا، پلائے گا، لیکن کبھی احسان نہیں جتلائے گا۔ تو اس خالق سے مانگنے کی ضرورت ہے، اس خالق سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ مخلوق سے تعلق کمال نہیں ہے۔ اندھے 1000 بھی ہو جائیں تو اندھا پن ختم نہیں ہوتا۔ کروڑوں محتاج جمع ہو جائیں، محتاجگی میں اضافہ ہوتا ہے، محتاجگی کی تلافی نہیں ہوا کرتی۔ کتنی احتیاط آ جاتی ہے آدمی کے اندر، قدم قدم کیسے پھونک کر رکھتا ہے۔ پورے اندھے جمع ہو گئے، کوئی راستہ دکھانا والا نہیں ہے تو پھر راستہ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے سب محتاج ہیں، کسی کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ ان کے پاس شکایتیں نہ ہو۔ ہر ایک کے پاس جا کے بیٹھے، کوئی نہ کوئی شکایت سنائیں گے، کوئی بچے کی شکایت، کوئی جورو کی شکایت، کوئی ساس کی شکایت، کوئی پیسوں کی شکایت، ہر ایک کوئی نہ کوئی شکایتوں میں ہی پڑا ہوا ہے۔ لیکن مطلب ہر ایک محتاج ہی ہے مخلوق میں سے۔ اگر محتاج کوئی نہیں ہے تو صرف وہ خالق ہے۔ اس واسطے ہم قدم قدم پھونک مار کر رکھنا ہے اور خالق سے جڑ جانا ہے، مخلوق سے ہٹ جانا ہے، اپنا امیدیں ہٹا لینا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، یزید بن عمر بن حبیرہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا قاضی بن جائیے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظلم پر مدد نہیں کر سکتا۔ یزید بن عمر بن عمیرہ نے کوڑے لگوانے کا حکم دیا۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کوڑے کھانا آسان ہے قیامت کے عذابوں کے مقابلے میں، قیامت کے دن دی جانے والی سزاؤں اور رسوائیوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں قاضی بن جاؤں گا تو ظالم لوگ بھی آ جائیں گے، کبھی پیسہ بھی پیش کریں گے، اور انسان تو کمزور ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جس کا کھایا ہے اس کا بول دیتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہرگز قاضی نہیں بنوں گا۔ تو اس وقت وہ بادشاہ کہتا ہے آپ اگر قاضی نہیں بنیں گے تو تم کو کوڑے مارے جائیں گے، قاضی بننا ہی ہے آپ کو۔ آخر کار
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے لیکن اپنے آپ کو قاضی نہیں بننے دیے۔ قیامت کے دن دی جانے والی سزاؤں کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، دنیا میں ہونے والی رسوائیوں کو تو برداشت کر لیں گے، دنیا میں دیے جانے والی سزائیں تو یہ معمولی ہیں، قیامت میں دی جانے والی سزائیں تو بہت گھناؤنی ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بادشاہ نے فیور کیا اور کچھ مال تحفے کے واسطے بھیجا اور ملاقات کی خواہش کی، تو اس وقت بادشاہ کو سعید بن مسیب نے کہا مجھے ان سے ملنا نہیں ہے۔ اللہ والے بادشاہوں سے بے نیاز رہتے ہیں، جو بندہ مالداروں کو دیکھ کر پسل جائے اور بادشاہوں کو دیکھ کر ڈگمگا جائے، واقعتاً یہ اللہ والا نہیں ہے، یہ چور ہے، ڈکیٹی ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جوتے کی نوک پر اڑا دیں گے بادشاہت کو اور مالداری کو، لیکن اللہ کے دین کو رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ہے حقیقی اللہ والے۔ تو اسی طرح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرما دیا، جو مال بادشاہ نے بھیجا اٹھا کر لے چلے جائیے، واپس کر دو اس کو جا کر، اور ایک بات کہہ دو جن سے اس نے لوٹا ہے مال، جا کر اس کو واپس کر دو، بولو ان لوگوں کو مجھے ایسی کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح بے پرواہ ہو کر دھتکار دیا اس بادشاہ کے مال کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو مال آتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے، کہیں یہ ناجائز مال نہ ہو، دیے جانے والی دعوتوں کو ٹٹول کر کھانا چاہیے، کہیں یہ سود پر لے کر دعوت نہ کرائی گئی ہو، کہیں یہ جہیز میں مانگی ہوئی رقم سے ولیمہ نہ کیا جاتا ہو، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اپنے دل کے جذبات کو اس طرح بنانے چاہیے۔ عافیہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ مہدی نے جج بنا دیا، کچھ ہی دن میں آ کر کہنے لگے میں راضی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 گروہ میرے پاس آئے تھے، ان میں سے ایک نے رشوت پیش کر دی، میں نے نہیں لی۔ دوسرے دن جب میں عدالت میں بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں کیا آ گیا، انسان ہے، کمزور ہے، تو میرے دل میں اس فریق کے لیے نرمی آ گئی تھی۔ کس فریق کے لیے؟ جو پیسہ دیا تھا نا، حضرت تو انکار کر دیا، نہیں لیے، لیکن دل میں نرمی آ گئی، ارے انہیں پیسہ دیا تھا پاپ بیچارہ، اس کے فیور میں بات کر لیں گے۔ اس طرح میرے دل میں نرمی آ گئی، میں نے نہیں لیا ہے اس پیسے کو، لیکن طبیعت اتنی کچی ہے کہ مال دینے والے کے لیے جھکاؤ پیدا ہو گیا، مجھ جیسا ناپختہ مزاج اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس اللہ کے نیک بندے نے اپنی وہ کرسی کو تھٹکار دیا، لات مار دیا اور چھوڑ دیا۔ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے، کرسی بھی ملے دل کی پاکیزگی کے ساتھ ملے۔ دل اگر گندا ہو رہا ہے اس مالداری کے واسطے تو اس کرسی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بوڑھی کہہ رہی ہے تیرے فوج والے کیا کریں، میری گائیں کو زبردستی چھین کر لے گئے اور ذبح کر کے کھا لیے، اور وہ گائیں سے میرا گزارا چل رہا تھا، دودھ نتھار کر بیچ کر میں اس سے اپنا روزگار چلا رہی تھی، اب تو سن یہ جو گائیں لے کر گئے ہیں اس کا بدلہ ابھی تو پل سے جو گزر رہا ہے یہیں پر انصاف دلائے گا یا پھر پل صراط کا مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ کیسی بوڑھیاں تھی، کتنی ان کو ایمان اور یقین تھا اللہ کے عدل و انصاف پر، کیسا وہ انتظار کیا کرتی تھی پل صراط کا، کتنا پختہ ان کا یقین تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لرز گئے بوڑھیا کی بات سن کر، طاقت کا کوئی نشہ نہیں ہے، نیچے اتر گئے، قیامت کے دن پل صراط کے راستے پر نہیں، میں تجھے یہاں پر ابھی تیرا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور تیار ہو گئے اور بوڑھی کو انصاف دلا دیے اور جو کرنا ہے انصاف کے ساتھ ان کا معاملہ نمٹا دیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن شریک رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایک پرچی لے کر پڑھتے تھے، اس کے بعد فیصلہ شروع کرتے تھے، تو انتقال کے بعد ان کی پرچی جیب سے نکالی گئی، اس میں لکھا ہوا تھا پل صراط پر گزرنے کو نہیں بھولنا۔ کیا تھا اس میں؟ ایک پرچی تھی، ایک پیپر تھا۔ آج کل عاشق خان کیا کرتے، محبوبہ کی فوٹو جو میں رکھ لے کے رہتے، اس دور کے اللہ والے کیا کرتے تھے
کیا لکھ کر تھے اس پرچی پر؟ پل صراط پر گزرنے کو مت بھول اے انسان، اس طرح پرچی پر لکھا ہوا تھا۔ کبھی بھی فیصلہ کرنے بیٹھتے تو پہلے اس پرچی کو پڑھ لیتے، اس کے بعد فیصلہ کرنے لگتے تھے۔ دنیا میں تو جھوٹے کیسز لڑ کے جیت جائیں گے، مگر وہاں جب پل صراط میں گزرنے کا موقع ہوگا، وہاں دھوکہ دہی کے جو معاملات ہیں دنیا میں کیے ہوئے، وہاں اللہ تعالیٰ پورا انسان کو انصاف دلائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اسی طرح کیسے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، دنیا کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ ایک سور پوری دنیا کو تباہ کر دے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، پوری انسانیت ایسے آئے گی جیسے گھاس اگ گیا۔ پہلے سور پھونکا جائے گا تو سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، فلاں فلاں سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب جیسے گھاس اگتی ہے۔ سفر میں اگر کوئی گئے ہیں تو شہر کے بعد جو کسان وغیرہ گھاس وغیرہ ڈالتے ہیں، نگاڑتے ہیں، کتنی ہرے بھری گھاس اگی ہوئی رہتی ہے۔ اسی طرح سب انسان پھر دوبارہ سور پھونکنے کے بعد پیدا ہو جائیں گے۔ پہلے سور کی آواز وہ شخص سب سے پہلے سنے گا جو اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ آخرت سامنے نہیں ہے، دنیا کے صدمے بڑے ہو گئے۔ جتنی آخرت نگاہ میں ہوتی ہے اتنے دنیا کے صدمے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہاں دنیا میں آنے والی بیماری بی پی کا غم ستا رہا ہے، کولیسٹرول ستا رہا ہے، اور وہاں خبر کی تنہائیوں کا غم ستا نہیں رہا ہے۔ یہاں پریشان ہے، بی پی بڑھ گئی، فلاں آ گیا، کولیسٹرول آ گیا، برین سٹروک آ گیا، پیرالسس آ گیا، کتنی بڑے بڑے بیماریاں ہیں، ان چیزوں کا غم ہے، لیکن خبر کی تنہائیوں کا غم نہیں ہے۔ یہ غم اگر آ جائے گا تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے ایمانی زندگی کا، ایمان کے کمزور ہو جانے کا۔ اگر ایمان کمزور ہو گیا تو قیامت کی راحتیں نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی پختگی عطا فرمائے اور اپنے ایمان میں نورانیت عطا فرمائے، اللہ سے امیدیں جوڑنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، غیر اللہ سے امیدیں ہٹا لینے کی اور عمل کرنے والے بننے کی توفیق سننے والوں کو، بولنے والوں کو، سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔